کہ اپنے آپ کو متقی بنا لیتے تو سنور جاتے۔ اب ان آیت میں جو ہے نا مقصد یہ تھا کہ نبی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ خطاب کیا گیا، یعنی کہ تھوڑا سا ڈانٹا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ تیور چڑھا رہے ہیں ایک نابینا جو ہے نا وہ نابینا مسکین آدمی سے، جو نہایت ہی جو ہے وہ طلب صادق لے کر جو ہے نا وہ حاضر ہوا ہے، اور آپ نے ان سے جو ہے نا وہ چہرہ پھیر لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس ناگواری اور رخ انور موڑنے کی جو ہے نا وہ چند وجوہات جو ہے علماء نے لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس طرح جو کیا وہ کیوں کیا ہوگا۔ تو اس میں پہلی وجہ جو ہے علماء بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ یہ خیال فرمایا کہ عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ میرے جان نثار جو ہے نا اور جان نثار و مخلص آدمی ہیں، ہر وقت جو ہے نا وہ آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اگر ان کے جو ہے سوال کا جواب فی الحال جو ہے نہ دیا جائے تو تب بھی کوئی دین کا نقصان نہیں ہے، تو بعد میں جو ہے نا وہ جواب دیا جائے گا۔ لیکن اگر کفار سے جو ہے نا وہ اعراض کیا جائے تو وہ کیا کریں گے، اٹھ کر چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ایمان سے وہ کیا محروم ہو جائیں گے، جبکہ اس وقت جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو ہے نا وہ توجہ سے سن رہے تھے اور ایمان لانے کی جو ہے نا وہ توقع تھی، تو اسی بنا پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی سے جو ہے وہ اعراض کیا تھا۔ ایک دوسری وجہ بھی بتائی ہے علماء نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ کفر و شرک جو ہے نا وہ بظاہر سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کا ازالہ جو ہے نا وہ مقدم ہے بنسبت اس کے کہ ایک مسئلہ جو ہے نا وہ دینی کوئی پوچھے۔ تو جو عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتے تھے، اس لیے جو ہے نا ان سے اعراض کیا، کیونکہ وہ ایمان کی دولت سے کیا نام ہے وہ فیضیاب تھے۔ اور ایک تیسری وجہ یہ بتائی کہ حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا وہ بار بار پوچھنا، اصرار کرنا جو ہے نا وہ آداب مجلس کے جو ہے وہ خلاف تھا، تو اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تنبیہ کے طور پر جو ہے نا وہ آداب سکھلانے کے لیے ان سے اعراض کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعراض جو ہے وہ پسند نہ آیا، اس لیے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تنبیہ فرمائی، اور وجہ عتاب یہ تھی کہ بظاہر تو جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازالہ شرک و کفر کے لیے جو وہ کوشش فرما رہے تھے، جو کہ بہت اہم تھا، لیکن جو مخاطب تھے ان میں جو ہے نا وہ طلب نہیں تھی، وہ منکر تھے، اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ طالب صادق تھے، تو جواب دینے میں جو ہے نا ان کا نفع جو ہے وہ یقینی تھا، اور کفار کے ساتھ گفتگو کا فائدہ جو ہے نا وہ اس کا نفع یعنی کہ غیر یقینی تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ مقدم کرنا چاہیے تھا۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے بھی جو ہے وہ علماء نے زندگی کے حوالے سے بتایا کہ اگر ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ مریض آئیں دو قسم کے، ایک کو جو ہے وہ نارمل سا جیسے کہتے ہیں عام نزلہ زکام ہو جائے موسم کی بدلنے کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے نا وہ ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو، تو اب پہلے سے جو ہے نا وہ موسمی مریض بیٹھا ہوا ہے نزلہ زکام والا، تو بعد میں جو وہ آیا ہے ہیضے والا، تو اگر ڈاکٹر اسی کو طرف توجہ رکھا رہے تو وہ کیا ہوگا، جو دوسرا آیا ہوا ہے ہیضے والا اس کو جو ہے نا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اس کا مرض کیا ہے بڑا ہے۔ تو یہ ایک مثال جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے دی ہے دنیاوی حساب سے۔ اور اگلی جو ما یدریک لعلہ یزکا کے اندر کیا آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ جو ہے وہ سمجھ جاتے، اس آیت میں جو ہے وہ آپ کو خبر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا خبر ہے کہ یہ جو صحابی رضی اللہ عنہ جو ہے بات دریافت کر رہے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دے دیتے تو اس کا فائدہ یقینی تھا،
کہ یہ اس تعلیم کے ذریعے جو ہے نا اپنے نفس کا جو ہے وہ تزکیہ کر لیتے، اور اپنے نفس کو ظاہری و باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے جو ہے نا وہ پاک کر کے کمال حاصل کر لیتے، یا اگر اتنا کمال جو ہے وہ حاصل نہ کرتے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نصیحت ضرور حاصل کر لیتے، اللہ کی عظمت اور خوف دل میں جو ہے وہ پیدا ہو جاتا، تو بہرحال فائدہ کیا تھا وہ یقینی تھا۔ او یذکر فتنفع ذکرہ، یہ اسی کی وہ ہے کہ یہاں جو ہے نا وہ کیا کرتے نصیحت حاصل کرتے، اور فائدہ ہوتا ان کو اس نصیحت سے۔ تو یہاں پہ بھی ایک جو ہے نا علماء نے ایک پوائنٹ جو ہے نکالا ہے اس جگہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تبلیغ اور تعلیم کے لیے جو ہے نا ایک قرآنی اصول جو ہے مقرر کر دیا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے وقت جو ہے نا وہ دو کام آ گئے تھے، ایک تعلیم مسلم دی یعنی کہ مسلمان کی تعلیم اور دلجوئی، اور دوسرا کیا تھا کہ غیر مسلم کو جو ہے نا وہ ہدایت کے لیے ان کی طرف جو ہے نا وہ توجہ تھی۔ تو ارشاد ربانی نے جو ہے نا وہ یہ واضح کر دیا کہ اول مقدم ہے، یعنی کہ مسلم کی تعلیم مقدم ہے، دوسرے کی وجہ سے یعنی کہ غیروں کی وجہ سے، غیر مسلموں کی وجہ سے پہلے میں جو ہے نا وہ خلل ڈالنا یا تاخیر کرنا وہ کیا ہے، درست نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کی تعلیم و اصلاح کی فکر جو ہے نا وہ غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے اہم اور مقدم ہے۔ اما من استغنا، اور بہرحال جو لاپرواہی کرتا ہے یا بے پرواہ ہے، فانت له تصدی، تو آپ اس کے جو ہے وہ پیچھے پڑے جاتے ہیں، وما علیک الا یزکا، اور نہیں ہے آپ پر یہ کہ نہ وہ نہ سنورے، یعنی کہ آپ پر نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سنور نہیں رہا، سدھر نہیں رہا، یعنی کہ سنورنا سدھرنے سے مراد یہاں پہ کفر سے جو ہے نا وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہا، تو یہ آپ پر نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نہ سنورے یا نہ جو ہے وہ سدھرے، یعنی کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس فائدہ یقینی کو چھوڑ کر دوسرے کے جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ایسی جو ہے نا وہ ہدایت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ کے دین کا جو تعلیم نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے نا حالانکہ اگر وہ اسلام نہ لائے اور اپنا جو ہے وہ تزکیہ نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جو ہے وہ اس کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر کے جو ہے نا وہ اپنا فرض منصبی پورا کر دیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور بہرحال جو آئے آپ کے پاس دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو بس آپ جو ہے نا اس سے غفلت برتتے ہیں یا لاپرواہی کرتے ہیں، یعنی کہ جو شخص جو ہے وہ طلب دین اور علم کے لیے جو ہے وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، یعنی کہ بڑا مشتاق بن کر آ رہا ہے آپ کے پاس، اور اس میں جو ہے نا وہ اللہ کا خوف بھی ہے، آپ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، حالانکہ یہی شخص تو جو ہے نا وہ قابل توجہ ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں ہو رہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرداران قریش سے جو ہے نا وہ دین کی بات کر رہے تھے، اور اس وقت جب یہ وحی نازل ہوئی تھی، یہ ساری جب باتیں ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کافی جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی گھبرا گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنے سخت جو ہے وہ ناراض ہو گئے، تو بہت ہی زیادہ ظاہر سی بات ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے،
جو جتنا زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے نا اس کی ناراضگی کا ڈر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. تو اب بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں کیا ہو گھبرا گئے, ڈرنے لگے. تو پھر آگے جو ہے نا اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کلا انہا تذکرہ, کہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں, بے شک وہ تو جو ہے ایک نصیحت ہے. اب یہاں پہ مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے, کہ ہرگز ایسا نہیں, وہ قرآن جو ہے وہ ایک نصیحت ہے. یعنی کہ ابھی جو پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں ساری قرآن کریم ہی ہے نا, اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, بس جو چاہے تو اس کو یاد کر لے ان بات, قرآن کریم یاد کر کے قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں کو کیا کرے, ذہن میں رکھے, یاد رکھے. فی صحف فی اس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آئندہ ایسا نہ کرنے سے جو ہے وہ منع بھی فرما رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ ہرگز ایسا نہ کیجیے, اپنے مخلصین سے اعراض نہ کیجیے, اور ان منافقین و مشرکین کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ توجہ نہ دیجیے, کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ایک نصیحت کی چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف جو ہے نا اس کی تبلیغ ہے. جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے, اور جس کا جی نہ چاہے نہ قبول کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ کوئی ضرر نہیں ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. آپ جو ہے نا کوئی مشقت جو ہے وہ برداشت نہ کریں. یہ آزاد آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی جی حضرت. جی استاد جی. جی آ رہی ہے تو نہیں ہے. جی ایک نہیں. اچھا سوال جی. یہ سر, یہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اسی وقت یہ ساری کی ساری آیتیں نازل ہو رہی تھیں؟ جی 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 بالکل. شان نزول کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو واقعہ جس وقت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اسی وقت جو ہے یہ کنڈیشن بیان کی جائے کہ ایسا جو ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا سر جی, اور یہ جو آیت ہے کلا انہا تذکرہ کہ آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے, یہ تو ایک نصیحت ہے, تو نبی علیہ السلام مشرکین کو قرآن پاک سنا رہے تھے, تو اس کی وجہ سے یہ آیت تھی, مطلب نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں کہ قرآن پاک سنا رہے تھے. قرآن پاک کا جو مفہوم ہے, جو وہ چیز ہے, وہ دین کی بات اچھا کر رہے تھے اوکے نا, ٹھیک ٹھیک. کہ بھائی اللہ کو ایک مان لیں اور بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور شرک چھوڑ دیں. قرآن پاک کی باتیں نا ساری اس جی طرح دینی کی بات کر ٹھیک. رہے تھے. تو اب جو ہے یہ سب کے لیے فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے, ہرگز ایسا نہیں کہ وہ تو جو ہے نا قرآن پاک کی نصیحت کے لیے جس کا جی چاہے وہ اس کو قبول کرے, اور جس کا جی چاہے نہ چاہے وہ اس کو چھوڑ دے. آپ پر کوئی جو ہے نا اس کو لازم یا ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر کسی کو اس کو قبول کروانا ہی ہے. تو آپ اتنی جو ہے وہ مشقت و تکلیف جو ہے نا وہ نہ اٹھائیں. جی آگے فرمانے کے فی صحف مکرمہ, جو ہے نا وہ صحیفوں کو کہتے ہیں. جو قرآن کریم جو صحیفہ ہے, یہ صحیفہ ہی ہے نا قرآن کریم بھی, اور اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے جو مذاہب اللہ رب العزت کے جو اترے ہیں وہ سارے وہ صحیفے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے کیا ہے, مکرم ہے, باعزت ہے, مرفوع بلند ہے, اور پاک ہے. ایدیا سفر ہے, اور لکھنے والوں کے ہے وہ ہاتھوں میں جو نیکوکار ہیں, بزرگ ہیں. تو اب ان آیات کے اندر جو ہے نا وہ قرآن مجید کے جو اوصاف اور عالی شان ہونا بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ ایسے صحیفوں میں جو محفوظ ہیں, جو مکرم ہیں. مکرم سے مراد جو ہے نا وہ مقبول اور پسندیدہ, اور وہ صحیفے جو ہے نا وہ بلند عالی شان والے ہیں.
کیونکہ جو ہے نا وہ مقدس اور پاک ہیں، یعنی کہ وہ جنبی حائضہ وغیرہ جو اس کو کیا کر سکتے، بے وضو وغیرہ اس کو چھو نہیں سکتے، اور وہ ایسے ہاتھوں میں جو باعزت ہیں، نیکوکار ہیں، بزرگ ہیں. تو اس سے جو ہے وہ حضرات یہ بھی فرماتے کہ جیسے صفا، یعنی ان سے مراد جو ہے وہ ان ہاتھوں سے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے جو لے کر آتے تھے، اس سے مراد وہ بھی لیا جاتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد خود انبیاء بھی ہیں، اور بعضوں نے فرمایا کہ وہ کاتبین ہیں جو، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے تھے تو صحابہ جب سنتے تھے تو وہ لکھ لیتے تھے اس وقت، تو وہ صحابہ کرام بھی مراد ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا تمام علماء بھی مراد ہیں، کیونکہ علماء جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں. تو مختلف اس میں اقوال ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں ہے کہ قتل الانسان ما اکفرہ، یہاں قتیلہ یعنی کہ لگی مار پڑے اس پر، ایسے انسان پر جو اس کی ناشکری کرتا ہے. من ای شیء خلقہ، کہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، کہ خدا کی جو ہے نا وہ مار پڑے ایسے آدمی پر جو اس کی ناشکری کرتا ہے، اور وہ جو ہے اس کو دیکھتا نہیں ہے کہ اس وہ کس چیز سے جو ہے نا اس کو کیا ہے. یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے نا اس میں وہ کفار کی جو ہے وہ قرآن پاک سے جو ہے وہ جو نصیحت حاصل نہ کرنے پر وہ مذمت اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ انکار کی وجہ جو ہے وہ تکبر اور غرور تھا، کہ وہ سرداران تھے وہاں کے اور غرور تھا ان کو بڑا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو انسان جو ہے کا جو کفر، تو اس کو اس کی اصلیت بتلا رہے ہیں کہ تم دیکھ مطلب کہ تم غور تو کرو کہ تم جو ہے وہ کیسے پیدا ہوئے ہو، اپنی خلقت پہ جو ہے وہ تھوڑا سا غور تو کرو کہ وہ کیا تھا، پانی کا جو ہے وہ کرتا ہے، گندے پانی کا. تو وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کہ وہ کیا تھا، ایک قطرہ ہے، اس سے جو ہے وہ پیدا کیا، اور پھر جو ہے وہ ایک اس کی جو ہے تقدیر مقرر کر دی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمایا کفار کو، ویسے تو کفار کی طرف خطاب ہے لیکن پوری انسانیت کے لیے انسان غور کر لے اپنے اوپر کے پیدائش کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو کتنا جو ہے وہ کس طرح پیدا کیا ایک گندے پانی کے قطرے سے. تو پھر یہ انسان جو ہے نا وہ کتنا ناشکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن نے جو ہے نا وہ کتنے سارے انعامات سے نوازا ہے، پھر بھی جو ہے نا وہ اس پر ایمان نہیں لے کے آتا. تو یہ انسان جو ہے نا تو ذرا بتا تو صحیح کہ تجھے جو ہے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. اب کیونکہ جواب تو متعین تھا تو اس لیے خود ہی جو ہے وہ جواب دیا کہ تجھے جو ہے نا وہ پانی کے ایک گندے قطرے سے جو ہے نا وہ بنایا، پھر مختلف جو ہے نا وہ تصرفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا، اور خاص جو ہے نا ایک اندازے سے اور بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے نا وہ بنایا، اور جو ہے نا اس کے قد و قامت اور جسامت سارے جو ہے نا وہ ایک کیا کرا خاص اندازے کے کیا. جو ہے نا وہ سورج وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ جو ہے نا وہ مقرر کیا، یہ یعنی کہ وہ
جیے گا اور اس کا مال ہوگا اور اس کتنا ملے گا اور کیسے کیسے عمل کرے گا، یہ بھی تفصیل ہے۔ پھر آگے فرمایا تو ثم سبیل یسرا، کہ پھر جو ہے نا وہ اس کے آنے کا جو راستہ ہے وہ آسان کر دیا۔ سبیل جو ہے نا وہ راستہ ہے اور آسان ہے، کہ پھر اس کے آنے کا راستہ آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اور پھر جو ہے اس کو جب وہ موت دی تو اس کو قبر میں رکھ دیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمانے کے جب تمہیں اس طرح پیدا کیا، پیچھے جو بتایا کہ کس طرح تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا، کیا ہوا، تو پھر اس کے بعد کیا کہ یہ سب کچھ ہو گیا اپنے ماں کے پیٹ میں، تو پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے کیا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تخلیق انسانی اپنی بالغ سے بدن مادر کے اندر جو ہے نا 3 اندھیروں میں جو ہے نا وہ اس کو کیا کیا، محفوظ فرمایا۔ اور میں یہ کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی جو ہے نا اس کی وہاں سے میں آنے کا راستہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت نے آسان کر دیا۔ تو یہ کیا ہے، آسان ہے۔ تو ثم اماتہ فاقبرہ کے اندر کے ہے نا وہ انسان کی ابتدا بیان کرنے کے بعد اس میں وہ یعنی کہ جو تو موت پر ہے کہ اس کی جو ہے وہ علامات جو ہے ہیلو، آواز آ رہی ہے مولانا صاحب؟ جی ڈسکنیکٹ ہو گیا مولانا صاحب کا، یا آگے آگے سج کی آواز بھی نہیں ٹھیک آ رہی تھی پہلے۔ اچھا چلیں، یہ ہماری بات چل رہی تھی یہاں پہ سجی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، جی ابھی آ رہی ہے؟ سجی خراب ہو رہی ہے بیچ بیچ میں، آ رہی ہے پھر خراب ہو رہی ہے۔ اچھا سگنلز کا تھوڑا سا ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں آنے کے راستے کو جو ہے نا بڑا آسان کر دیا، اور اس کے بعد جب وہ مرتا ہے تو پھر بھی جو ہے نا اس کا جو ہے وہ اکرام ہے کہ وہ کو کیا کرا ہے کہ قبر میں جو ہے وہ ڈالا ہے، داخل کیا ہے۔ یہ بھی جو ہے نا اللہ رب العزت کا کیا ہے انعام ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ عام جانوروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا کہ مر گیا تو وہیں جو ہے نا پڑا ہے، جہاں پہ پڑا ہے جل جائے، سڑ جائے، گل جائے۔ تو یہ بھی جو ہے نا اس کے انسان کا احترام ہے کہ اس کو کیا کیا گیا، آخر میں قبر میں پھر جو ہے اس کو اتارا گیا۔ جی آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو انشرہ جو ہے وہ پھیلانے کے معنی میں ہوتا ہے ویسے تو، یہ یہاں پہ پھیلانے سے مراد جو ہے وہ دوبارہ اٹھانا مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو انسان کو کیا کریں گے، دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر جو ہے نا وہ حساب کتاب ہوگا۔ اور ان سب انعامات کا تقاضا جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرمانے کے یہ تھا کہ جو ہے وہ کیا کرتے، شکر ادا کرتے اور توحید کا اقرار کرتے، لیکن جو ہے نا نا شکرہ ہے تو ایسا نہیں کرتا۔ آگے فرمانے کے کلا لما یقضی ما امرہ، کہ ہرگز جو ہے نا وہ ہرگز نہیں اس کو کرتا جس کا اس کو حکم دیا جاتا ہے۔
یہ لمہ لم کے معنی میں لم یقضی، کہ ہرگز نہیں اس نے کیا وہ کام جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کو جو حکم اللہ رب العزت نے دیا تھا اس نے اس کو پورا نہیں کیا، یعنی توحید کا جو اقرار کیا نہ رسالت کا، تو اس کی جو وہ اور نہ وہ کیا کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، نہ قیامت کے اوپر کوئی ان کا وہ ایمان تھا۔ حالانکہ جو دلائل علامات ذکر کیے ہیں پچھلی صورتوں کے اندر، تو ان سب کا تقاضا یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا کیا کرے، شکر ادا کرے اور اس کا کیا کرے، اس کی توحید کا اقرار کرے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ پس تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، یعنی کہ جو اللہ رب العزت اس کو رزق دے رہے ہیں، تو مزید دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف ہی نظر دوڑا لے، دیکھ لے کہ ان صببنا الماء صبا، کہ کیا ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ پر ڈیلا یا ڈالا پانی کو، اور صبنا اصل میں یہ ڈلنے کے معنی میں آتا ہے، ڈالنے کے، تو یہ یہاں پہ مراد ہے کہ ہم نے کیا کیا، اس کو پانی کو ڈالا، یعنی کہ اس سے مراد آسمان سے کیا کیا، برسایا، اور پھر کیا کیا، ثم شققنا الارض شقا، اور پھر ہم نے اس زمین کو جو ہے نا وہ کیا کر دیا، چیر دیا، پھاڑ دیا، یعنی کہ جب پانی ڈالا زمین کے اوپر تو زمین کو اللہ رب العزت نے چیر دیا، پھاڑ دیا، اور اس کے اندر سے کیا نکلا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو بس اس سے ہم نے اگایا اناج، غلہ۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ غور کرے اپنے کھانے کی طرف کہ کھانا جو اس کو مہیا ہو رہا ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے، کہ ہم نے جو ہے وہ آسمان سے کیا کیا ہے، پانی کو برسایا ہے، اور پانی نے پھر جو ہے جب زمین پر پڑا تو زمین کو اللہ پاک نے اس کو چیر دیا، اور اس سے جو ہے نا وہ مختلف قسم کے غلہ جو ہے وہ اناج وغیرہ نکلا، وہ عنباً قصبہ، اور اس سے انگور، اور قصباً کہتے ہیں ترکاری، یعنی کہ سبزیاں وغیرہ، یہاں پیچھے جو ہے غلہ، غلہ سے مراد وہ ہے تو دانے والی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو ہو گیا، گندم ہو گیا، چاول ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور آگے جو قصبہ ہے اس سے سبزیاں وغیرہ مراد ہیں، یا جو گاجر پھول کا استعمال اور عنب انگور ہے، وزیتون ونخلا، اور زیتون جو ہے وہ نکالا، اور اس سے کیا کرا، اور کھجور نکالی، وہ حدائق غلبا، اور گھنے باغات جو ہیں وہ اگائے، وفاکہۃ وحبا، اور فاکہہ میوے وغیرہ، یعنی کہ یہ جتنے بادام اخروٹ وغیرہ، وہ ابا یہ گھاس پھوس چارہ وغیرہ۔ اب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا، بتایا انسان کو کہ کھانے کی طرف توجہ تو کرو ذرا، یہ ساری چیزیں کس نے دی ہیں تمہیں، بتعلم وجعلناکم، کہ یہ سب ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ پھر جب وہ بہرے کرنے والا شور یعنی نفا ہوگا، صاف کرتے ہیں ایسی آواز جو سخت ہو، کان وغیرہ پھٹ جائیں، سخت آواز۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس واقعی کر رہے ہیں کہ جب وہ نفع سانج پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ،
وہ اتنی سخت آواز ہوگی، شور جائے گا تو کہتے ہیں نا وہ ساری چیزیں لگ جائیں گی، پہاڑ ہل جائیں گے، سارا وہ اتنا خطرناک ہوگی، وہ پہرا کر دے گی، تو قیامت شور جو ہے برپا ہو جائے گا۔ اس دن جو ہے نا، اس دن تو اس دن اپنی ناشکری کا مزہ معلوم ہوگا کہ اس دن جو ہے آدمی کیا ہوگا، اپنے بھائی سے بھی کیا کرے گا، بھاگے گا۔ پھر وہ بھاگنے کے معنی میں وہ امہ و ابیہ، اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا اور اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا اور اپنے بیٹے سے بھی بھاگ جائے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، تو اس دن جو ہے نا وہ ہر شخص کی ایسی حالت ہو جائے گی کہ وہ لاپرواہ ہوگا، بے پرواہ ہوگا، یعنی کہ اس کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ یعنی کہ یہ جب آواز سنے گا، سور پھونکا جائے گا جب دوسری مرتبہ، اور قیامت کا جب شور برپا ہوگا اور ہر طرف جو ہے نا وہ شور ہوگا، تو وہ نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ جو انسان جو ہے وہ اپنے بھائی کو بھی اس دن جو ہے نا، یعنی کہ وہ فکر نہیں کرے گا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس نے میرے ساتھ دنیا میں تو وہ اپنی والدہ کی بھی اس وقت اس کو جو ہے وہ نہیں ہوگی کہ بڑی شفقت کرنے والی تھی، بڑی مہربان تھی، میں کھاتا نہیں تھا تو یہ سوتی نہیں تھی، اور اسی طرح نہ والد کی کوئی فکر کرے گا کہ یہ والد ہر وقت سایہ بن کے رہتا تھا، اور نہ اپنی بیوی کو فکر ہوگی، وہ جو اس کے مال کی، گھر کی، بچوں کی، سب کی جو ہے نا وہ امام تھی، تو اس کے علاوہ جو اس کے کی فکر، تو اس دن ہر شخص کسی کی تو بہت سارے روشن ہوں گے اور خوشبو ہوں گے، صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پتہ نہیں آج کیا مسئلہ ہے، بار بہت زیادہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے مولانا صاحب آپ کی بات۔ چلیں بس یہ آخری کی ایک دو آیت ہے، اس کو دیکھ لیجیے، اور اس کی تفصیل وغیرہ مزید مطالعہ جو ہے نا یہ اس سے کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترہقوہا یعنی کہ اس کو یہ جو غبار چڑھا ہے، یہ غبار کیا ہوگا، قطرہ بھی جو ہے نا وہ اسی کو غبار کو ہی کہتے ہیں، سیاہی کو کہتے ہیں، گرد و غبار وغیرہ، تو یہ گرد و غبار ان کے چہرے کو جو ہے نا وہ ڈھانک دے گا، چھپا دے گا، یعنی کہ اتنا گرد و غبار ہوگا، سیاہی ہوگی ان کے اوپر، ان کے چہروں کو ہی پورا ڈھانک لے گی۔ اولئک الکفرۃ الفجرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کافر تھے اور بدکار تھے، فاجر تھے، فاجرہ فاجر کو بھی کہا جاتا ہے، بدکار، تو یہ کافر اور بدکار لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ حالت ہوگی کہ گرد و غبار، سیاہی، کالک جو ہے وہ ان کے چہروں کے اوپر مل دی جائے گی یا ڈھانکے ہوئے ہوں گے اس چہرے سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ لوگوں کو حضرت مختصر سی جو ہے وہ کروائی ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہے اچھی طریقے سے، جو ہے وہ اتنا چل سکتا ہے، تو باقی وہ بات آپ لوگ صحیح چیز پوچھیں۔
زیادہ آواز لگ رہا ہے نہیں آ رہی تھی وہ. اب آ رہی ہے میرے ساتھ، پہلے نہیں آ رہی تھی ختم کرنے کے بعد سے. اللہ جی مولانا صاحب اب آ رہی ہے آپ کی آواز. ہیلو. ہیلو مولانا صاحب. کسی اور کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی. جی آپ کی تو آواز آ رہی ہے، صاحب کی نہیں آ رہی. اور صاحب کیا آپ کو بھی نہیں آ رہی تھی؟ ٹھیک ہے، پھر آئی تھنک وہ ختم کر کے چلے گئے ہیں. اچھا تو رضوان سورت بھائی انہوں نے ریکارڈنگ روکتے ہیں یار. جی رضوان